رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک اور مل کے بلند تر صلوات بیتے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات. برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. آپ صلوات کی عبادت کرتے جائیے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْجَنَّةُ لِلْمُوَحِّدِينَ وَالنَّارُ لِلْعَاصِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. شب جمعہ کی مناسبت سے دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایام فاطمیہ کے دوران ہی یہ شب جمعہ ہے، لہٰذا ہم بی بی کے حوالے ہی سے ایک گفتگو جو بعد از وفات رسول امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومیت ہے، مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اجمالی طور پر تو یہ بات ہوتی ہے کہ بعد از وفات رسول امیر المومنین مظلوم تھے اور مولا کائنات کی مظلومیت جاری رہی ان کی شہادت تک، بلکہ در حقیقت شہادت کے بعد بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اولادوں کے ذریعے سے امیر المومنین کی مظلومیت جاری تھی اور جاری ہے.
البتہ جو خاص بعد از وفات رسول امیر المومنین پر ان کا حق غصب کیا گیا اور جو گزری، اسے اگر تفصیل سے تجزیے کی صورت میں دیکھیں تو کیا اس زمانے میں حالات تھے، کیا کیفیت تھی، اور بالخصوص بی بی کی شہادت کے حوالے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس وقت کس مظلومیت کے عالم میں دن گزار رہے تھے اور شب و روز امیر المومنین کے گزر رہے تھے. بس چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات کی جائے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مظلومیت امیر المومنین. کچھ کلمات پہلے پیش کرنا چاہوں گا نہج البلاغہ سے اور بہار الانوار سے، خود امیر المومنین کے کلمات جہاں مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ میں کتنا مظلوم ہوں. اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ اگر وقت میں گنجائش بچی تو کم از کم ہم 5 بنیادوں کو عرض کر سکیں آپ کی خدمت میں کہ کن بنیادوں، کن وجوہات کی وجہ سے امیر المومنین مظلوم تھے. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں جلد نمبر 28 اس جلد کو ملاحظہ فرمائیے گا. ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے سامعین بھی اسے سنیں بعد میں کہ جو کچھ عربی سے واقفیت رکھتے ہوں اور پڑھ پائیں بہار الانوار کو. تو بہرحال بہار الانوار کی والیوم نمبر 28 اس میں علامہ مجلسی نے کثرت کے ساتھ ان روایات کو جمع کیا ہے جہاں مظلومیت امیر المومنین کا ذکر ہے. ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان علیا لم یقم مرۃ علی المنبر الا قال فی آخر کلامہ قبل ان ینزل. امیر المومنین کسی بھی منبر پر خطابت کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے مگر یہ کہ خطاب ختم کرنے سے پہلے اور منبر سے اتر جانے سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے ہر گفتگو میں. معمولاً جب خطیب خطابت کا اختتام کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، یا یہ کہتے ہیں کہ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یا یہ کہتے ہیں کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. امیر المومنین اپنی ہر گفتگو کے اختتام پر کیا کہتے تھے اس حدیث کے مطابق؟ ما زلت مظلوما منذ قبض اللہ نبیہ. علی بن ابی طالب اپنے ہر خطبے کے اختتام پر یہ فرماتے تھے کہ میں اس وقت سے مظلوم ہوں کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رحلت فرما کر تشریف لے گئے ہیں، آج تک میری مظلومیت جاری و ساری ہے. علی ہر خطبے کے اختتام پر یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے. معمولی بات نہیں ہے. یعنی فقط 241 خطبے تو نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کے موجود ہیں، 241 خطبے. اس کے علاوہ اور کئی خطبات ہیں مولا علی کے جو نہج البلاغہ میں نہیں ہیں. یعنی اتنا آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ خطبات کے جو نہج البلاغہ میں ہیں ان سے زیادہ وہ خطبات ہیں مولا علی کے جو نہج البلاغہ میں نہیں. اس لیے کہ سید رضی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے خطبوں کو جمع کریں گے. ان کی جو زاویہ نگاہ تھی وہ تھا نہج البلاغہ، بلاغت کا راستہ. تو وہاں جو انہیں پیک آف ایلوکینس ہے نہج البلاغہ میں، تو جو انہیں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اپنے طور پر کلام عرب میں سب سے عالی ترین کلام لگا اور جہاں جہاں انہیں مولا کائنات کا کلام اس طرح سے میسر آیا انہوں نے جمع کر دیا. ان کی نیت بلاغت کو بتلانا تھا، ان کی نیت خطبات کو جمع کرنا نہیں تھا. اس لیے بے شمار مولا علیہ السلام کی خطبات ہیں کہ جو نہج البلاغہ میں نہیں ہیں. 241 خطبے تو میں نے عرض کیا نہج البلاغہ میں. اس کے علاوہ اللہ جانے جہاں کہیں مولا کائنات گفتگو فرماتے تھے تو وہ ممبر سے نیچے نہیں آتے تھے مگر یہ کہتے تھے کہ ما زلت مظلوما منذ قبض اللہ نبیہ، میں اس وقت سے مظلوم ہوں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مکرم کی روح کو قبض کیا، یعنی وہ وفات پا گئے، اس کے بعد سے اب تک میں مظلوم ہوں. یہ خود مولا کائنات نے فرمایا. اس طرح سے مرحوم طبرسی نے ایک روایت لکھی کتاب الاحتجاج میں، صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے یہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جب مولا کائنات بار بار یہ کہتے تھے نا کہ میں مظلوم ہوں، میں مظلوم ہوں، میں مظلوم ہوں، تو اشعث بن قیس اس نے ایک مرتبہ مولا کائنات کو روک دیا خطابت کے دوران مولا کی. اچھا، اشعث بن قیس آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ شخص نہیں کہ جس کے بعد علیہ السلام لکھا جائے گا. اشعث بن قیس وہ شخص ہے کہ جس کا بیٹا حضرت مسلم بن عقیل کا قاتل ہے، ابن اشعث. یہ وہ ہے کہ جس کی بیٹی جادہ بنت اشعث امام حسن علیہ السلام کی قاتل ہے. اور تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا لکھا ہے کہ اشعث بن قیس نے مولا کائنات کی گفتگو کے دوران اعتراض کیا، بار بار طنز کیا کبھی مولا علی پر. تو غور کیجئے گا، بار بار جب مولا علی علیہ السلام یہ فرماتے تھے نا، اس وقت مولا علی نے یہ فرمایا کہ میں افضل ترین ہوں تم میں سے، لیکن رسول اللہ کی وفات کے 30 سال گزر جانے کے بعد بھی اب تک مظلوم ہوں. یہ 30 سال ہم نے مفہوماً مولا کائنات کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا.
تو اشعث ابن قیس نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ علی، یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جو آپ سے زیادہ مظلوم ہو، تو اگر واقعی مظلوم ہے تو پھر قیام کیوں نہیں کیا رسول اللہ کی وفات کے بعد؟ قیام کیوں نہیں کیا پھر اگر آپ اتنے مظلوم ہیں تو مولا نے کہا اسمع منی، اب جب تم نے سوال کیا ہے تو سنو کہ میں نے قیام اس لیے نہیں کیا کہ واللہ ما منعنی من ذلک الا اللہ، مجھے تلوار نکال لینے سے اور قیام کر لینے سے کسی چیز نے نہیں روکا الا عہد اخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر یہ کہ وہ عہد کہ جو میں نے اپنے بھائی رسول اللہ سے کیا ہوا تھا، اس عہد نے مجھے روک کر رکھا۔ اچھا، اشعث نے پوچھا کہ وہ کون سا عہد تھا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد نے روک کر رکھا کہ آپ قیام نہ کریں، تو وہ کون سا عہد تھا؟ تو اس وقت مولا علی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے بلا کر کہا تھا کہ ستقدر یا اللہ، کہ اے علی آپ پر وہ کیفیت آئے گی کہ ستقدر بک، آپ کا حق غصب کر لیا جائے گا اور آپ پر ظلم ہوگا، وتنقض عہدی، اور جو مجھ سے عہد کیا ہے مسلمانوں نے، جو میں نے ان سے عہد لیا ہے، وہ مجھ سے عہد توڑیں گے۔ وہ کون سا عہد ہے یہ؟ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ عہد توڑ دیں گے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ عہد توڑ دیں گے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس حدیث کا پاس نہیں رکھیں گے۔ لاؤطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فران، اس مولا کائنات کو جو رسول اللہ نے علم دیا تھا اس کا احترام نہیں رکھیں گے۔ کہ اے علی آپ پر ظلم بھی ہوگا اور جو میں نے عہد لیا ہے ان لوگوں سے یہ عہد توڑ دیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اے علی مخلص انصار پیدا ہو جائیں آپ کے تو قیام کیجیے گا، اور اگر مخلص انصار نہ پیدا ہو، مخلص انصار کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کربلا میں تھے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے، اگر مخلص انصار نہ پیدا ہوں فکف یدک حتی تلحق بی مظلوما، تو بس اپنا ہاتھ روک لیجئے گا یہاں تک کہ آپ بھی مظلومیت کے عالم میں مجھ سے ملاقات کریں گے۔ یہ وہ عہد ہے جو رسول اللہ نے مجھ سے لیا تھا، جس نے مجھے پابند کر کے رکھا کہ میں قیام نہ کروں۔ اشعث بن قیس سے مولا نے کہا، تو خود امیر المومنین نے اپنی مظلومیت کا اظہار فرمایا۔ ایک تو یہ کہ بار بار ہر خطبے میں یہ کہتے تھے، دوسرا یہ کہ اس گفتگو کے دوران مولا کائنات نے فرمایا۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے سناؤں، ایک شخص آیا مدینہ میں، اس کا مال لوٹ لیا گیا تھا، تو وہ داد و فریاد کرتا ہوا پہنچا مسجد میں، تو مولا کائنات اس وقت خطاب فرما رہے تھے، تو اس نے مولا علی کے خطاب کے دوران کہا کہ اے علی وہاں مظلمہ تھا، مجھ پہ بہت ظلم ہوا ہے، میرا مال اسباب لوٹ لیا گیا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ ادنو من، آ جاؤ میرے پاس قریب آ کے بیٹھ جاؤ اور میرے خطاب ختم ہونے کا انتظار کرو۔ جب مولا کائنات کا خطبہ مکمل ہوا تو اس کے بعد مولا نے کہا کہ فَلَقَدْ ظُلِمْتُ عَدَدَ الْمَدَرِ وَالْوَبَرِ، تجھ پر یہ ظلم ہوا ہے کہ تیرا کچھ مال اسباب لوٹ لیا گیا ہے۔ مولا نے کہا کہ مجھ پر جو ظلم ہوا ہے وہ ریگستان کے ذروں کے برابر اور جانوروں کے اوپر جو تعداد میں بال ہیں ان بالوں کے برابر علی بن ابی طالب پر ظلم ہوا ہے۔ آپ محسوس کر پا رہے ہیں یہ مظلومیت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں۔ تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، آپ مل کے ایک اور صلوات بھیجیں نام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جن مومنین نے ہمیں بعد میں جوائن کیا میں عرض کر دوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے علی مظلوم تھے بعد از وفات رسول، تو جو مظلومیت تھی ان کی، خود اس مظلومیت کو مولا کائنات نے کیسے بیان کیا اور مولا کائنات جو مظلوم تھے اس کی وجہ کیا تھی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آج 5 وجوہات آپ کے سامنے پیش کروں۔ البتہ ان 5 وجوہات میں انحصار نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ وجوہات بھی ہوں، مثال کے طور پر کوئی مقالہ لکھے کوئی تحقیق کرے 8 وجوہات 10 وجوہات، میں اس وقت کی مناسبت سے 5 وجوہات جو اہم ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ لہٰذا نجف اشرف میں جب تشریف لے جائیے تو آپ سلام بہت سی کیفیتوں سے کر سکتے ہیں، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا ابا الحسن، السلام علیک یا علی بن ابی طالب۔ امام ہادی علیہ السلام جب سلام کرتے تھے اپنے جد مولا علی علیہ السلام کو تو فرماتے تھے کہ السلام علیک یا ولی اللہ انت اول مظلوم قد غصب، اے اللہ کے ولی آپ پر میرا سلام ہو، آپ وہ پہلے مظلوم ہیں کہ جس کا حق غصب کیا گیا ہے۔ اول مظلومین یعنی آپ وہ مظلوم ترین ہیں کہ علی آپ کا غصب کیا گیا۔ یہ سلام سکھلایا ہوا ہے امام علی نقی علیہ السلام کا کہ ایسے سلام کرو علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، دونوں علی جین پر، امام علی نقی اور امام علی مرتضیٰ علیہ السلام، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کبھی کبھار تھوڑا سا آپ چونکہ بہرحال ہمارے لیے ایک عزت و احترام کے ساتھ سے قائل ہوتے ہیں کہ میں اس کی تھوڑی سی لبرٹی لے لیتا ہوں، کبھی کبھار آپ کو ہوم ورک بھی دے دیتا ہوں۔
تو آج ایک گزارش ہے کہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 97 جا کے پڑھیے گا. وہ پورا میں آپ کو اس وقت نہیں سنا سکتا، لیکن آپ اسے جا کے پڑھیے گا. خطبہ نمبر 97 میں امیر المومنین نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کیا کہ مجھ پر ظلم کیا ہوا. تو مولا نے اس وقت یہ فرمایا کہ رعایا اپنے حاکموں کے ظلم سے ڈرتے ہیں، اور میں تمہارا وہ حاکم ہوں کہ جو رعایا کے ظلم سے خدشے میں ہوں. نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا کلام ہے. ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مولا علی مظلوم ہے، لیکن یہ کہاں ڈاکومنٹڈ ہے، کہاں خود مولا علی نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کیا، اس کی کیا تفصیل ہے. ایام فاطمیہ کی مناسبت سے اس موضوع کو پیش کر رہا ہوں میں. تو مولا نے کہا کہ معمولاً رعایا اپنے حاکموں کے ظلم سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور تم وہ رعایا ہو کہ تمہارا حاکم تمہارے ظلم سے خدشے میں. اللہ اکبر. معمولاً ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. ہمیں دعا سکھلائی گئی پروردگار تو ویسے کو ہم پر مسلط نہ کر دینا کہ جو ہم پر ظلم نہ کرے. اللہم اجعل الظالمین بالظالمین. پروردگار اگر کوئی ظالم بھی ہے تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے مشغول کر دے. تو معمولاً یہ ہے کہ رعایا ان کے دلوں میں حاکم کا خوف ہوتا ہے. مولا نے کہا کہ اگر میں اس تعبیر کو استعمال کر سکوں کہ میں وہ حاکم ہوں کہ اس حاکم کے دل میں رعایا کا خوف ہے، جبکہ خوف علی بن ابی طالب کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اپنے کمال کو کھو دو گے اور پستی میں چلے جاؤ گے. یا اللہ. تو عزیزان گرامی، یہ واقعاً مولا کائنات پر جو ظلم تھا، سقیفہ میں ظلم ہوا ہے علی بن ابی طالب پر، صفین میں ظلم ہوا ہے، جمل و نہروان میں ظلم ہوا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. لہٰذا انس بن مالک سے روایت ہے کہ مولا علی کا سر رسول اللہ کے سینے پر تھا حضور کے وقت آخر، اور حضور مسلسل گریہ کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ علی میرے گریے کا سبب آپ پر ہونے والا ظلم ہے. رسول اللہ گریہ کرتے تھے امیر المومنین پر، علی بن ابی طالب کا سر رسول اللہ کے سینے اطہر پر تھا. ایک اور جملہ سنیے گا. حضرت ابو ذر مسجد میں تشریف فرماتے، یہ سنا رہا ہوں 12 نومبر جلد نمبر 28 سے، اور مولا علی نماز پڑھ رہے تھے اور ابو ذر مولا علی کے وجود اطہر کی زیارت کر رہے تھے. سبحان اللہ. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر ابو ذر سے پوچھا کہ الا تحدثنی بحب الناس الیک. اے ابو ذر، آپ صحابی رسول ہیں، کیا مجھے نہیں بتلائیں گے کہ آپ کس انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا مجھے آپ یہ نہیں بتلائیں گے کہ آپ کس انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ابو ذر نے جانتے کیا کہا؟ اشارہ کیا قطب عالم امکان مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابو ذر فرماتے ہیں احب ھذا الشیخ المظلوم. ابو ذر نے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں جو کائنات کا سب سے بڑا سخی ہے، اس سے محبت کرتا ہوں جو کائنات کا سب سے بڑا شجاع ہے. نہیں، احب ھذا الشیخ المظلوم، اس سے محبت کرتا ہوں کہ جو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب ذرا غور فرمائیے گا، وقت چونکہ محدود ہے، کچھ مصائب کا بھی ذکر ہونا ہے. مولا کائنات کی مظلومیت کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ ہے تنہائی امیر المومنین. تنہا تھے امیر المومنین. 40 راتیں مہاجرین و انصار کے گھر پر امیر المومنین گئے بی بی فاطمہ کو لے کر، یا جملہ بدل دوں کہ بی بی فاطمہ گئیں امیر المومنین کو لے کر. اس وقت تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا علی بی بی سے یہ کہہ کے جاتے تھے کہ جب دستک دیجیے گا آپ اور کوئی پوچھے کہ کون ہے تو میں جواب نہیں دوں گا، آپ جواب دیجیے گا، اس لیے کہ اگر میں نے کہا کہ میں علی ہوں تو کوئی دروازہ نہیں کھولے گا. آپ تنہائی ملاحظہ فرما رہے ہیں اس مدینۃ الرسول میں علی بن ابی طالب السلام کی تنہائی. اچھا، جب بی بی بات کرتی تھی ان سے تو وہ کہتے تھے قد مضت بیعتنا لہذا الرجل، کہ ہم نے اب ایک شخص کی بیعت کر لی ہے، اب ہم بیعت کو کیا توڑیں. اور بی بی کہتی تھی کہ کیا تم نے میرے بابا کا اعلان غدیر میں بلا دیا، من کنت مولا فھذا علی مولا. تنہا تھے امیر المومنین. اچھا، تنہائی کی آپ کیفیت ملاحظہ فرمائیے گا. حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں، جب دوسری خلافت آئی نا تو حضرت عباس گزر رہے ایک جگہ سے اور امیر المومنین کا سامنا ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے علی، جب پہلی خلافت سے دوسری خلافت تبدیل ہوئی ہے تو تقریباً سارے گورنر بدل گئے، رجیم چینج ہوتی ہے تو سب کی اپنی اپنی ٹیم ہوتی ہے نا. تو
سارے گورنر بدل گئے، تقریباً سارے عہدیدار بدل گئے، لیکن اے علی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو قنفذ، اس کو چینج نہیں کیا گیا بلکہ اس کا وظیفہ ڈبل کر دیا گیا۔ یہ روایت شاید آپ نے سن رکھی ہے، لیکن یہ توجہ فرمائیے گا، امیر المومنین نے جواب نہیں دیا فوراً، فنظر علی الی من حولہ، علی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی ہے تو نہیں۔ یہ ہے تنہائی علی بن ابی طالب السلام۔ مظلومیت ایسی ہے مولا علی علیہ السلام کی کہ اگر مولا علی علیہ السلام کچھ کہیں، اللہ جانے کون ہے سامنے جو کیا کہہ دے، کون ہے، کوئی جاسوس ہے، کون ہے کہ جو علی بن ابی طالب سے حسد رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ امامت کا کام معجزوں سے نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے اگر کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہے۔ اگر معجزہ ہی دکھلانا ہے تو پھر کربلا برپا نہ ہوتی ذہن میں۔ امامت ایک عام طریقے سے آگے بڑھے گی، ہاں، لیکن اس میں اصبر الصابرین ہے، وہ تمام تر اختیار رکھتے ہوئے بھی صبر کریں گے۔ امامت کبھی بھی اپنے علم غیب کو اپنے ذاتی معاملات کے لیے استعمال نہیں کرے گی، بئی معنی کہ وہ اپنے آپ کو مصائب سے دور نہیں کریں گے علم غیب استعمال کر کے۔ بات واضح ہو رہی، مل کے صلوات بھیجیں آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر ایسے ہی ہے تو پھر اسوہ حسنہ نہ بن پاتے ہمارے لیے کہ ہم اور آپ یہ کہہ پاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ پروردگار ان پر جب مصائب آتے ہیں تو علم غیب سے وہ دور کر دیتے مصائب، جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم تو علم غیب رکھتے نہیں ہیں۔ آپ تاریخ میں ایک موقع ایسا نہیں دکھلا سکتے کہ اپنے علم غیب سے امام نے اپنے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو دور کیا ہو۔ جانتے ہیں کہ امیر المومنین کہ ابھی میں جاؤں گا صبح 19 رمضان تو ابن ملجم وہاں بیٹھا ہے، لیکن جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم غیب انہیں دیا، ہمیں نہیں دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجھے اگر معلوم ہو کہ میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو کوئی مصیبت بڑی آفت مجھ پر آنے والی ہے، علم غیب ہو میرے پاس، تو نکلوں گا کبھی نہیں۔ میرا علم غیب اس بات پر حاوی ہے کہ میں نظام تکوین میں رد و بدل کرنا چاہوں گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم غیب ائمہ علیہ السلام کو عطا کیا ہے، وہ کائنات کے نظام کو اپنے معاملات کی خاطر نہیں بدلتے، وہ فقط حجت تمام کرنے کے لیے علم غیب کا اظہار فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ جانتے ہیں، فقط حجت تمام کرنے کے لیے۔ لہٰذا علی بن ابی طالب سورج کو پلٹائیں گے، نظام کائنات میں جو تصرف ہے علی بن ابی طالب کا وہ اپنے ذاتی معاملے کی وجہ سے نہیں ہے، اس خاطر ہے کہ یہ علی وہ ہے کہ جس پر جو شمس و قمر پر اختیار رکھتا ہے۔ بہرحال امیر المومنین داہنے باہنے دیکھا، جب عباس نے یہ پوچھا رسول اللہ کے چچا نے کہ قنفذ کا وظیفہ کیوں دو برابر کیا گیا، فنظر علی الی من حولہ، مولا کائنات نے داہنے باہنے دیکھا کہ کون ہے، ثم اقر ورقت، اللہ اکبر۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ علی زار و قطار ایسے روئے کہ علی کا چہرے مبارک تر تھا گریے سے، عیناہ بالدموع، مسلسل علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ثم قال شکرا لہ ضربۃ ضربھا فاطمہ بالصوت۔ دوسری خلافت میں ہر عہدیدار بدل دیا گیا، قنفذ اس لیے نہیں بدلا گیا کہ اس کا شکریہ ادا کیا گیا، اس کا شکریہ ادا کیا گیا اس ایک تازیانے کا کہ جو اس نے فاطمہ زہرا کو مارا۔ وفی عضدها كأنها الدملج، مولا کائنات نے فرمایا، اور وہ تازیانہ ایسا تھا کہ سیاہ بازو بند کا نشان فاطمہ زہرا کے بازوؤں پر باقی رہا۔ پہلی وجہ ہے تنہائی امیر المومنین، جو مولا مظلوم ہے۔ دوسری وجہ ہے معرفت ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، نہیں تھی معرفت، نہیں پہچانتے تھے علی کون۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو نہ پہچانے اپنے زمانے کے امام کو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس معرفت سے مراد کیا ہے؟ معرفت سے مراد آپ کی آنکھیں ظاہر نم ہو گئی ہیں اور حق بھی یہی ہے، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس معرفت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آئی ڈی کارڈ میں جو معلومات ہیں وہ حاصل کرے، حتیٰ اس معرفت سے مراد فقط فضائل مولا علی بھی نہیں ہے، فقط فضائل مولا علی مراد نہیں ہے یہاں پر۔ فضائل مولا علی شاید جارج جرداق وہ اگر سنانا شروع کرے تو ہم اور آپ سے زیادہ سنائیں۔ 30 سال جس نے امیر المومنین کے فضائل پر، نہج البلاغہ پر کام کیا ہے، شاید وہ ہم سے زیادہ سنائے۔ صحیح۔ ایک ہے عبد الفتاح عبد المقصود، جنہوں نے امام علی بن ابی طالب پر کئی جلدی کتاب لکھی ہے، مصر کے مصنف ہیں، مولا کائنات کے فضائل سے پر اس کی کتاب، ابن ابی العدید معتزلی کی کتاب مولا کائنات کے فضائل سے پر ہے۔ تو یہاں پر پھر معاملہ کیا ہے؟
معرفت کا مطلب کیا ہے؟ معرفت کا مطلب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں امام سمجھتے ہوئے مفترض الطاعہ جانو. خلافت بلا فصل کو ماننا، یہ ہے علی بن ابی طالب کی معرفت. بات واضح ہے؟ یہ وہ جملہ ہے جو امام نے شاید فرمایا کہ جو ہماری زیارت پر آئے، ہماری معرفت رکھتے اس پہ جنت واجب ہے. تو اور ہمارے نہیں مولا کائنات کو جانتے تھے. یا اللہ، میں ایک جملہ پیش کرتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا. یہ ابن ابی العدید معتزلی نے لکھا ہے، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 326 پر. ذرا غور کیجئے گا. مولا علی فرماتے ہیں کنت فی ایام رسول اللہ کا جزء من رسول اللہ. مولا اپنی مظلومیت سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے زمانے میں ویسے تھا کہ جیسے رسول اللہ کا جز ہوں. یہاں تو جز مولا کائنات نے استعمال کیا شاید بات کو سمجھانے کے لیے، ورنہ تو جز نہیں، علی نفس رسول ہے. کہ میں رسول اللہ کے زمانے میں ویسے تھا کہ جیسے جز رسول ہو. ینظر الناس الیہ کما ینظر الی الکواکب فی افق السماء. اور لوگ مجھے رسول اللہ کے زمانے میں ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے لوگ یہاں زمین سے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں. یعنی اتنا دور ہو کسی کی رسائی کہ کوئی پہنچ ہی نہ سکے اس مقام فضیلت تک، کہ لوگ مجھے رسول اللہ کے زمانے میں ایسے دیکھتے تھے. یا اللہ، پھر سنیے گا. ثم قرنت یا اللہ ثم غز الدہر منی فخورن ابی فلان و فلان. اس کے بعد زمانے نے مجھے گرایا اور مجھے برابر کر دیا فلاں اور فلاں کے. ابن ابی العدید نے نام نہیں لیا یہاں پر، لیکن آپ جانتے ہیں کون فلاں اور فلاں ہیں. کہ میں رسول اللہ کے زمانے میں ویسے تھا کہ جیسے رسول اللہ کا جز ہوں. لوگ مجھے ایسے دیکھتے تھے جیسے زمین سے ستاروں کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد زمانے نے مجھے گرایا. پورا کلام سنیے گا مولا کا، کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اچھا فلاں فلاں اور علی نا. اس کے بعد مولانا کا ثم قرنت بخمسۃ امثلهم فلان. یہ فلان پر یہاں نام لیا ہے، میں نے نام نہیں لیا. اب ابن ابی العدید معتزلی نے نام لکھا اب یہاں پر. اس کے بعد زمانے نے مجھے مزید گرایا اور مجھے ان 5 لوگوں کے ساتھ چھٹا کر دیا. شورا جو بنی تھی دوسری خلافت کے بعد کی بات ہو رہی ہے. طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، خلیفہ سوم ہے، اور علی بن ابی طالب. کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اچھا ان 6 میں سے ایک علی. یا اللہ، کاش بات یہیں پر رک جاتی. مولا علی کہتے ہیں واہ ظفرا، علی نے ایک حسرت کی ٹھنڈی آہ بھری. اس کے بعد کہا ثم لم یرض الدہر، زمانہ اب بھی راضی نہیں ہوا. حتی ارزلنی، اس نے مجھے اپنے مقام سے مزید، علی کا مقام کو گرا نہیں سکتا، معاشرتی اعتبار سے مولا بات کرتے ہیں، اس طرح سے گرایا. فجعلنی نذیرا لابن ہند وابن النابغہ. تو اس کے بعد لوگ یہ کہنے لگے کہ اچھا علی اور معاویہ، علی اور عمرو بن عاص. یا اللہ، یعنی صفین میں صورتحال اب یہ ہے کہ ایک علی کا نمائندہ ہے، ایک معاویہ کا نمائندہ ہے. تو کہا لوگ اب ایسے برابر برابر سے میرا نام لینے لگے اس کے ساتھ. خطبہ نمبر 97 کو دیکھیے گا جا کر نہج البلاغہ میں. مولانا کا کوفے والوں، میں تمہاری وجہ سے 3 چیزوں میں مبتلا ہوا اور پھر 2 چیزوں میں. تمہارے کان ہیں لیکن بہرے ہو، تمہاری زبان ہے مگر تم گونگے ہو، تمہاری آنکھیں لیکن تم اندھے ہو. نہ کوئی میرا نصرت کرنے والا تھا میدان جنگ میں، نہ کوئی ایسا قابل اعتماد بھائی تھا کہ جس پر اپنے مصائب میں اعتماد کر سکوں. یا اللہ. اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ کاش میں تم جیسے 10 کو دے دوں اور حاکم شاہ معاویہ سے جو اس کے ساتھ وفادار ہے 1 کو لے لوں. اس کے بعد مولا نے آگے فرمایا یا علی، کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا اور نہ کبھی میں نے تمہیں پہچانا ہوتا. میرے دل میں درد ہے، رنج و الم ہے، تم نے مجھے خستہ کر دیا ہے. خطبہ نمبر 27 سے کچھ جملے اور سناتا ہوں. 97 میں نے کہا 27 بھی سنیے گا. علی کہتے ہیں مجھ سے کہتے ہو مجھے جنگ نہیں آتی. علی بن ابی طالب جب اس جنگ کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے تو کہتے ہیں تم مجھ سے کہتے ہو کہ علی کو اب جنگ نہیں آتی. اور قریش یہ کہنے لگے ہیں کہ علی شجاع تو بہت ہے لیکن آداب جنگ بھول گیا ہے علی. تو مولا نے کہا کہ مجھے کہتے ہو کہ آداب جنگ مجھے نہیں آتے. جب میں 20 سال کا تھا تو میں نے بدر و احد میں شجاعت کی معراج پر بھی تھا اور آداب جنگ بھی. علی بن ابی طالب اس معراج پہ جانتا تھا کہ اب تو 60 سال کا ہو چکا ہوں اور علی سے کہتے ہو جنگ کرنا نہیں آتی علی کو. یہ مظلومیت ہے مولا علی علیہ السلام. بس بات آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. بہرحال دوسری بات یہ تھی کہ لوگ علی کو پہچانتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. تیسری بات اور چوتھی بات میں پیش کروں مختصراً. کیوں علی مظلوم ہے، وجوہات کیا ہیں. سب اور لعن ہوا علی بن ابی طالب پر. علامہ امینی نے کتاب الغدیر جلد نمبر 2 میں 70,000 ممبروں کا ذکر کیا جس پر علی بن ابی طالب پہ لعنت بھیجی جاتی تھی. شرق و غرب میں لعن علی بن ابی طالب علی منابر الشرق والغرب، مشرق اور مغرب کے ممبروں سے علی بن ابی طالب پر لعن کیا جاتا تھا. ابن عباس بصرہ میں کچھ لوگ
علی پر سب کر رہے ہیں، سب یعنی نعوذ باللہ گالی دینا، سب کر رہے ہیں علی بن ابی طالب پر ذکر کی صورت میں بیٹھ کر۔ ابن عباس آئے اور آ کر کہتے ہیں ایکم اصحاب اللہ، تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ پر سب کر رہا ہے؟ تم میں سے کون ہے کہ اللہ پر تم سب کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابن عباس تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، اگر اللہ پر سب کر رہے ہوتے تو ہم مشرک ہو چکے ہوتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا ایکم اصحاب رسول اللہ، تم میں سے کون ہے جو رسول اللہ پر سب و شتم کر رہا ہے؟ کہ ابن عباس غلط فہمی شاید تمہیں ہوئی ہے، اگر رسول اللہ پر سب و شتم کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ کہا تم میں سے کون ہے کہ جو علی پر سب کر رہا ہے؟ کہا یہ اب تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم علی پر سب کر رہے ہیں۔ ابن عباس نے کہا خدا کی قسم میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ من سب علی فقط سب بنی اور من سب بنی فقط سب اللہ، جس نے علی بن ابی طالب پر سب کیا اس نے مجھ پر سب کیا، اور جس نے مجھ پر سب کیا اس نے اللہ پر سب کیا ہے۔ تیسری وجہ تھی امیر المومنین کو ممبروں سے سب و شتم کیا جاتا تھا۔ چوتھی وجہ علی کے مقابلے میں جو عادات تھے نا ان کے فضائل نشر کیے گئے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، سمرہ ابن جندب، اس کو 4 لاکھ درہم دیے گئے کہ شان نزول جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اسے بدل کر معاویہ کے لیے نقل کرے۔ اس کی بہت مثالیں تاریخ میں۔ یہ 4 وجوہات ہو گئی۔ 5ویں وجہ بھی سن لیجیے گا مختصراً، اور یہیں سے مصائب کے تن فکر ہیں، وہ یہ کہ علی مظلوم ہے اس لیے کہ ان کی اولاد بہت مظلوم ہے۔ ہائے ہائے، کسی کی نسل میں آنے والی اتنی اولادوں کو نہیں مارا گیا جتنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نسل میں آنے والی اولادوں کو مارا گیا۔ علی مظلوم ہے، علی خود شہید ہیں، علی کی زوجہ شہیدہ ہیں، علی کے بچے شہید ہیں، علی کی پوتی شہیدہ ہے، علی کی بیٹیاں اسیر ہیں وہ بھی شہید ہیں، علی کا بھائی شہید ہے۔ نسلاً بعد نسل علی بن ابی طالب کی اولادوں میں آنے والوں کو ان کے خون سے گارا بنایا گیا، انہیں دیواروں میں چنوایا گیا۔ علی یا اللہ، میں نے فقط ایک جگہ تاریخ میں دیکھا ہے مولا علی کے لیے جملہ، علی جیسا شجاع، ایک جگہ دیکھا ہے فقط، کہ جب علی کو حسن اور حسین نے خبر دی کہ لقد ماتت امنا، کہ ہماری ماں دنیا سے گزر گئی ہیں، فغشی علیہ وسقط علی الارض، علی پر ایسی غشی طاری ہوئی کہ علی زمین پر گرے منہ کے بل۔ فقط ایک جگہ ہے، کسی میدان جنگ میں نہیں، علی بن ابی طالب کے لیے مظلوم ہے علی بن ابی طالب۔ اس کے بعد پہنچے جب جنازہ زہرا پر تو فرماتے فکلمینی، اے زہرا مجھ سے کلام کیجئے گا۔ تو بی بی نے باعجاز گویا امامت جب مولا کائنات نے حکم دیا تو آنکھیں تو بند ہو چکی تھیں، لیکن اپنی چشمان مبارک کو کھولا اور مولا کائنات سے گفتگو کی اور فرمایا کہ علی خدا نے مجھے یا ابوالحسن آپ کے سپرد کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بن کر رہوں، لیکن فاطمہ شرمندہ ہے کہ آپ کی خدمت نہ کر پائی زیادہ، تو علی میری شہادت کے بعد ایک دوسرا ازدواج کیجیے گا تاکہ بچوں کو ماں کی کمی نہ محسوس ہونے پائے، اور اے علی کفنی وہنتنی ودفنی باللیل، مجھے رات ہی میں کفن دیجیے گا، رات ہی میں حنوط کیجیے گا، رات ہی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، اور ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجیے گا کہ جنہوں نے علی فاطمہ کو ناراض کیا ہے۔ کتنے مظلوم ہیں علی۔ ایک جملہ اور کہوں، جب جنازہ زہرا رکھا ہوا تھا بچوں سے کہتے تھے آہستہ رو، آہستہ گریا کرو، بلند آواز سے نہ رو۔ اسما بنت امیس کی روایت ہے کہ وہ علی جو سب کو خاموش کروا رہے تھے، زہرا کو غسل دیتے ہوئے علی نے فریاد کی، اور اسما بنت امیس نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ کی اس فریاد کا سبب کیا ہے؟ فرمایا رأیت السواد علی وجہ فاطمہ، میں نے فاطمہ کے چہرے کو سیاہ دیکھا، واحمرار عینہا، اور سیدہ کی آنکھوں کو سرخ دیکھا، وَأَثَرِ اللَّتْمِ عَلَيْهَا، اور فاطمہ پر یا اللہ فاطمہ پر تماچے کا نشان دیکھا۔ یا علی، ایک جملہ مجھے اور کہنے دے، میں سوچ کر آیا تھا علی اتنے مظلوم ہیں۔ آج میں مظلومیت علی بن ابی طالب پر بات کی ہے، ایام فاطمیہ میں سمجھ نہیں آتا کہ بی بی کی شہادت کوئی پڑھے یا علی کی غربت کوئی پڑھے۔ جملہ مجھے کہنے دیں کہ چونکہ کسی کو اطلاع نہیں دینی تھی نا، تو حسن اور حسین کو مولا علی نے بھیجا تھا کہ جاؤ ابو ذر کو بلاؤ، اولی ابا ذر کو بلا لاؤ، سلمان کو بلا کر لاؤ۔ تو رات کی تاریکی میں حسن اور حسین پہنچے، ابو ذر کے گھر پہ دستک دی، ابو ذر باہر تشریف لائے، کہا اب میں اپنے الفاظ میں کہوں تو اے چچا ابو ذر، بابا نے بلایا ہے، یہ تو روایت میں الفاظ ہیں، بابا نے بلایا ہے، ماں کا جنازہ اٹھانا ہے۔
مولا علی علیہ السلام بہت ضبط کے ساتھ تشریف فرماتے جنازہ زہرا پر، لیکن روایت میں کہ دور سے سلمان کو آتے ہوئے دیکھا علی نے. علی اٹھے اور سلمان کے گلے لگ کر علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اب اگر زبان حال پڑھوں تو گویا علی نے کہا ہوگا کہ اے سلمان، جب سیدہ میرے گھر تشریف لائی تھی تو تم نے اونٹ کی مہار کو پکڑا تھا، تم فاطمہ کو میرے گھر لے کر آئے تھے، اب چلو فاطمہ کو علی کے گھر سے قبر میں اتارنا ہے. سلمان صبر جواب دے گیا. علی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. مل کے صلوات بھیج دیں نام فاطمہ زہرا سے.